السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف خیر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، بہت ہی مغموم دل اور بوجھل طبیعت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ نہ ہی الفاظ ساتھ دے رہے تھے اور نہ ہی طبیعت اجازت دے رہی تھی کہ لیسن آپ تک آج ارسال کیا جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک اور علم کا سمندر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے کہ جن کی محنتوں قربانیوں کے ساتھ ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، اور جن کا علم کا خزانہ ہمارے ہاتھوں میں آج محفوظ ہے کہ جس سے ہم روزانہ ہی سیراب ہوتے ہیں اور اپنی مجالس کو رونق بخشتے ہیں، کہ جنہوں نے اس خزانے کو لگانے کے لیے، اس خزانے کو جمع کرنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے نام روشن کر جاتے ہیں اور اہل ایمان کے دلوں میں زندہ رہ جاتے ہیں اپنے ایسے بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے ہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امام بخاری رحمہ اللہ بھی بہت ہی یاد آ رہے تھے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک اہل ایمان کے دلوں میں زندہ رہیں گے اپنے کام کی وجہ سے، جو اتنا بڑا وہ کام کر گئے، اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر گئے۔ ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، امت مسلمہ پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ آج صحیح اور سچا دین ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ ہم روزانہ ہی ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ خیر، جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت بڑا لیسن چھوڑ جاتے ہیں کہ جو انسان دنیا پہ آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ البتہ خوش قسمتی ہے ایسے انسان کی جس نے اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا اور دنیا پہ آنے کا مقصد پورا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ جو مشن انبیاء ہے، جو وراثت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اس کو ہم نے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، چاہے طوفان آئے، چاہے آندیاں چلیں، کچھ بھی ہو جائے۔ جب ایک چیز کا ٹھان لیا ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے اور حال حال میں کرنا ہے، تو پھر چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور اہل علم سے محبت کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، جو کچھ ان سے ہمیں وراثت ملی ہے اس کا حق ادا کریں گے، اس کو مزید امت مسلمہ میں پھیلائیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی جو شخصیت ہے جو اس دنیا سے رخصت ہوئی ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ وہ معزز شخصیت مولانا عبدالسلام بن محمد ہیں کہ جن کی تفسیر لکھی ہوئی ہم روزانہ ہی استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور ان کی یہ لکھی ہوئی تفسیر 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے، اور بہت عرصے سے میرا اس کو لینے کو دل تھا کہ میں اس کو خود خریدوں اور یہ ذخیرہ جو ہے، یہ خزانہ ہے، یہ اب میرے پاس موجود ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس کو میں نے اپنے پیسوں سے خریدا، اور الحمدللہ آپ تک جو تفسیر ارسال کی جاتی ہے، جو چھوٹی سی محنت اور کوشش ہے، انہی کی تفسیر کا زیادہ حصہ ہوتی ہے۔ اگرچہ باقی مختصر تفاسیر کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے اور بھی کچھ کتب کا جو سہارا لیا جاتا ہے، کچھ احادیث مبارکہ بھی کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو حصہ ہے اس کتب کا ہے، یہ جو تفسیر ہے جو مولانا عبدالسلام اڈوی صاحب کی ہے۔ ابھی ہم نے کل ہی لیسن میں پڑھا تھا کہ ہر ایک کے لیے اس میں سے اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، جتنا اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آگے بھیجا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو چلے گئے، جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا، جتنا ان کی قسمت میں تھا
انہوں نے اپنی زندگیوں کو لگایا، تو اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں، اور کیا ہماری جو لائف سٹائل ہے انہی کے مطابق ہے، کیا جیسا انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا تھا ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ 50 سال انہوں نے درس و تدریس میں لگا دیے، اور ایک درس ان کا سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ کہے جو کہ واقعی انسان کی جو مقصد ہے زندگی کا وہ دکھا دیتے ہیں۔ فرما رہے تھے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ انسان جو کچھ دنیا پہ کرے گا اس کی مزدوری تو اس کو آخرت میں ملے گی۔ تو بہت ہی زیادہ یہ مجھے الفاظ دل کو کلک کیے کہ کتنے خوبصورت الفاظ انہوں نے کہے کہ انسان دنیا پہ جو کچھ کرتا ہے انسان سوچتا ہے کہ فوراً اس کا صلہ مجھے ملتا نظر آئے، لیکن اصل جو مومن کی منزل ہے وہ تو آخرت میں ہے کہ انسان کو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ پھر مزید ان کے جو زانو تلمذ کی تعداد وہ ہزاروں کے حساب سے ہے، اگرچہ ہم لوگ بھی در پردہ ان کے شاگرد ہی ہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جو کچھ انہوں نے تالیف کی ہے کتب، ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن مزید اگر دیکھا جائے تو ان کے جو شاگرد ہیں بہت ہی زیادہ تعداد ہے ان کی۔ تو اصل انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جاریہ صدقہ چھوڑ جائے۔ اصل علم یہی ہے جو علم نافع انسان دوسروں کو سکھا جائے، اور نیک اولاد کہ انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے، اور وہ مرنے کے بعد جو نیک اعمال کرے گی یا پھر والدین کے لیے دعا کرے گی تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مزید ایک اور درس میں فرما رہے تھے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اگر انسان کسی حادثے سے بچ جاتا ہے تو پھر بھی تبھی موت اس نے ایک دن مرنا ہی ہے۔ تو آج سے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں کہ اس لیسن کو ہم نے جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، آخری زندگی کے سانس تک اس کو جاری و ساری رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں مزید اور لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ ہو۔ انتھک محنت کے ساتھ دوسروں کو اس سفر میں شامل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء آیہ مبارکہ 35 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 32 تک تفسیر کر چکے تھے، آج 33 سے سٹارٹ کریں گے اور مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا۔ آج کا لیسن بہت مختصر اور شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت کچھ احکام وراثت کو واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے جو وارث ہیں، جو وراثت کے حقدار ہیں، وہ مقرر کر دیے ہیں، جس میں سے جو کچھ والدین اور قرابت دار چھوڑ جائیں، اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد کیا ہے، یعنی کہ تم نے ان سے عہد و پیمان کر رکھے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہ کچھ وراثت میں سے دیں گے، تو پھر ان کو اپنے کہنے کے مطابق ان کو ان کا حصہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ جو موالی کا ورڈ ہے یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف اس کی وضاحت کی ہے، مختلف اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ ادھر جو بات ہو رہی ہے وہ موالی سے مراد وارث ہیں، یعنی کہ وراثت کے جو حقدار ہیں
وہ مراد ہیں، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ موالی سے مراد وارث ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو جو اس کے وارث ہیں، حقدار ہیں، وہ مقرر ہو چکے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے ورثے میں سے حصہ مقرر ہے، جو مال والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ پھر مزید والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کر رکھے ہیں، تو دو ان کو بھی ان میں سے حصہ۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ خلیفانہ تمہارے تعلقات ہیں، تو ان کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کر رکھے ہیں کہ میرے بننے کے بعد میرا مال تمہارا مال، جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ آپس میں ان لوگوں کے خلیفانہ تعلقات ہوا کرتے تھے اور پھر اس وعدے کو نبھایا بھی کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، ایک دوسرے کے درمیان مواخات قائم کر دیے تھے، یعنی کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے اور ادھر کے انصار مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے، ان کے درمیان آپس میں دو لوگوں کو ملا کر آپس میں ان کا ایسے بھائی چارہ قائم کر دیا کہ وہ ایک دوسرے کے مال کے وارث بھی تھے، یعنی کہ ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو جو اس کا مال تھا وہ اس کا وارث ہو جاتا، جو اس کا دوسرا بھائی مواخات میں ہوتا۔ تو یہ اس وقت کی بات تھی جب ابھی وارث مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے وارث مقرر کر دیے تو اس کے بعد پھر یہ جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس کا مزید حکم باقی اس صورت میں رہ گیا کہ کچھ لوگوں سے اگر تم نے ویسے کہا ہے کہ جب وراثت قائم تقسیم ہوگی تو اس وقت ہم تمہیں کچھ نہ کچھ دیں گے، تو پھر ان لوگوں کو لازمی اس میں سے کچھ دو، یا اگر مرنے والے نے کسی کے حق میں وصیت کی ہے تو اس کو بھی ضرور اس میں سے حصہ دو، اور یاد رہے کہ وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وارثوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ رب العزت نے خود مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن اگر جو مرنے والا ہے، میت ہے، اس نے کسی کے حق میں وصیت کی ہے تو پھر اس کو لازمی دینا ہوگا وصیت پہ عمل کرتے ہوئے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی آگاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ہیں، اور لیکن اپنی قدرت اور علم کے اعتبار سے حاضر ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہیں۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ بذات خود اللہ رب العزت ہر جگہ پہ موجود ہیں تو یہ اس کا عقیدہ باطل ہے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، اور بذات خود اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔